السلام علیکم بچوں، یہ کہانی ہے جو کہ ایک بطخ کے بچے پر مبنی ہے جس کا نام ہے کر بھلا ہو بھلا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی کیونکہ اس کا نر مر چکا تھا۔ وہ بیچاری ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلد مر جاؤ گی۔ اسے یہ سن کر صدمہ ہوا کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر میں مر گئی تو اس انڈے کا کیا ہوگا جس کے خول سے جلد ہی بچہ نکلنے والا تھا۔ پھر اس کے بچے کو کون سنبھالے گا؟ لہٰذا وہ اپنے سب دوستوں کے پاس گئی جو کہ جنگل میں رہتے تھے۔ اس نے اپنے سب دوستوں کو اپنی ساری کہانی سنائی لیکن انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بیچاری بطخ نے کافی منتیں کی، خدا کے لیے تم میرے مرنے کے بعد میرے بچے کو اپنا سایہ دے دینا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ آخر بیچاری بطخ کر بھی کہہ سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ اپنے بھائی مرغے کے پاس چلے جاؤں، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ لہٰذا وہ مرغے کے پاس جب گئی اسے سارا قصہ سنایا۔ بھائی مرغے، آپ میرے بچے کے ماموں جیسے ہو، پلیز آپ ہی میرے بچے کو اپنا سایہ دے دینا۔ مرغا بولا میں تمہارے بچے کو رکھ لیتا لیکن میری جو بیگم مرغی ہے وہ بات نہیں مانے گی، لہٰذا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دینا۔ بطخ ادھر مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنا شروع کر دیا کہ آخر اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے موقع ڈھونڈ کر یہ کام انجام دے دیا اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بطخ کی طبیعت اور بگڑ گئی اور ایسی بگڑی کہ اس کی موت ہو گئی۔ پھر جب مرغی کے بچے انڈوں سے باہر نکلنا شروع ہوئے تو اس میں ایک بطخ کا بچہ بھی موجود تھا۔ مرغا تو سب جان چکا تھا، لہٰذا اس نے مرغی کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مرغی نے کافی شور شرابہ کیا اور بولی میرے بچوں کے ساتھ بطخ کے بچے نہیں رہیں گے۔ مرغے نے اسے کافی سمجھایا لیکن مرغی نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ مرغی نے اپنے بچوں کو منع کر دیا، بطخ کے بچے سے کسی کو بات نہیں کرنی ہے۔ سب نے مرغی کی بات مان لی لیکن دو چوزوں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی اور جو وہ خود کھاتے اپنے ساتھ اس بطخ کے بچے کو بھی کھلاتے۔ مرغی کو بطخ کے بچے سے سخت نفرت تھی، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ لہٰذا ایک دن مرغی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم سب مل کر کیوں نہ دریا کے کنارے سیر کو جائیں، ہم سب واپس آ جائیں گے اور بطخ کے بچے کو وہیں چھوڑ آئیں گے۔ اس طرح ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ اور لوگ سیر کو نکلے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ چوزا دریا کے کنارے چل گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے اور چلانے لگی۔ چونکہ بطخ کے بچے کو تیرنا آتا تھا لیکن اس نے فوراً دریا میں تیرنا شروع کر دیا اور اس کا چوزا اس کو تیرنا نہیں آتا تھا، تو اس چوزے کو نکال کر وہ باہر لے آیا۔ مرغی نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنے کافی باتوں پر شرمندگی ہوئی اور اسے اپنے خیال پر بھی افسوس ہوا۔ اس نے اس بطخ کے بچے سے معافی مانگ لی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھو بچوں، کیسے بطخ کے بچے نے مرغی کو بچایا اور کیسے اس کا بھلا ہوا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔